محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اسماعیلی شیعہ جنہیں اسماعیلی نظاری، آغا خانی، خوجہ اور فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اسماعیلی کمیونٹی کو ایسے ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے۔ معزز احباب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے بنیادی طور پر دو مسالک یعنی سنی اور شیعہ میں تقسیم ہیں۔ شیعہ اور سنی مزید کئی گروپوں میں تقسیم ہیں۔ شیعہ مسلک کے ماننے والے ویسے تو کئی گروپوں اور فرقوں میں تقسیم ہیں، تاہم ان میں شیعہ فقہ جعفریہ، اسماعیلی شیعہ، زیدی شیعہ، بہرا شیعہ اور نصیری شیعہ گروپ نمایاں ہیں۔ شیعہ مسالک کے لوگ ائمہ کرام پر یقین رکھتے ہیں۔ شیعہ فقہ جعفریہ اور اسماعیلی شیعہ حضرت امام جعفر صادق تک متفقہ طور پر سب ائمہ کرام پر یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات ہو گئی، اور بعد میں جب حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی اپنی وفات ہوئی تو لوگوں نے آپ کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم، جو کہ حضرت اسماعیل سے چھوٹے تھے، کو امام مان لیا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ حضرت اسماعیل حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے تھے تو امامت کے وارث بھی وہی ہوں گے، اس لیے اب آگے امامت حضرت اسماعیل کے بیٹے کو دینی چاہیے، جبکہ دوسرا گروپ اس رائے کے حق میں نہیں تھا۔ ان کے مطابق چونکہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنی امامت کی سپرداری کسی کو نہیں دی تھی اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کا حق ہے کہ وہ امام بنائے جائیں، اس مسئلے کا کوئی متفقہ حل نہ نکل سکا اور آخر کار حضرت امام جعفر صادق کی نسل دو گروپوں شیعہ فقہ جعفریہ جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے تھے، اور دوسرے اسماعیلی شیعہ جو کہ امام اسماعیل کے بیٹے اور حضرت جعفر صادق کے پوتے امام محمد المختوم کو ماننے لگے میں تقسیم ہو گئے۔ اسماعیلی شیعہ اپنے ائمہ کرام کی زیر نگرانی اسلام کے دوسرے مسالک اور فرقوں کے متوازی آگے بڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ اسماعیلی شیعہ ترقی کرتے ہوئے اپنے 11ویں امام عبداللہ المہدی کے زیر نگرانی 909 عیسوی میں مشہور فاطمین سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ فاطمین سلطنت شمالی افریقہ یعنی مراکش، تیونس اور الجزائر سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ فاطمی سلطنت نے تقریباً 250 شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس سلطنت نے مصر کے شہر قاہرہ کی بنیاد جدید اصولوں پر رکھی۔ یہ اعزاز بھی فاطمی سلطنت کو ہے کہ انہوں نے نہ صرف دنیا کی پرانی یونیورسٹی بلکہ اسلام کی بھی پہلی یونیورسٹی جامعۃ الازہر کو بنایا، جہاں پہ دور دراز سے لوگ علم کی پیاس بجھانے آتے۔ آج بھی جامعۃ الازہر کو نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ مغربی دنیا میں بھی ایک منفرد اہمیت حاصل ہے۔ جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل طالب علم، ڈاکٹر اور علماء اپنے نام کے آگے فخر سے الازہری لکھواتے اور لکھتے ہیں۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ عروج کو زوال بھی ہوتا ہے، اور یہ زوال اکثر اوقات اپنی کوتاہیوں اور نا اتفاقی سے آتا ہے۔ اسماعیلیوں کے 18ویں امام اور فاطمی سلطنت کے حکمران مستنصر بلّہ کے بعد ان کے دو بیٹے نظاری اور مستعلی سلطنت اور امامت کی خاطر آپس میں لڑ پڑے۔ لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروپ مستعلی کا تھا جبکہ دوسرا نظاری کا۔ اس جھگڑے میں نظاری کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر ایران آ گیا اور اپنے گروپ کا خود ساختہ امام بن گیا۔ اس گروپ کو نظاری اسماعیلی کہا جانے لگا۔ بعد میں ایران کے بادشاہ نے اس گروپ کے امام حسین علی شاہ کو آغا خان کا لقب دیا، جو کہ ایران کی طرف سے کسی کی عزت و تکریم بڑھانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اس لقب کی وجہ سے اس گروپ کو آغا خانی کہا جانے لگا۔ تاریخ کی مختلف کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ مشہور فتنہ پرور حسن بن صبا اور اس کی خود ساختہ جنت اور اس کے پیروکار بھی اسماعیلی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، تاہم اسماعیلی کمیونٹی کے لوگ اس واقعے کو تسلیم نہیں کرتے۔ نظاری کا بھائی مستعلی 49ویں 49th امام ہیں، اور آغا خانیوں کا یقین ہے کہ وہ براہ راست حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آغا خانیوں کے کچھ امام مختلف خطرات کی وجہ سے بیچ میں سے کچھ عرصے کے لیے پردہ غیبت میں بھی چلے گئے تھے۔ اس عرصے کو دورہ ستر کہا جاتا ہے۔ آغا خانیوں کا عقیدہ ہے کہ عقائد اور اعمال کی بجا آوری حاضر امام کے احکامات کے تناظر میں ہوتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں شریعت کے متعلق جو حاضر امام حکم دے سارا گروہ امام کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ آغا خانیوں کے 23ویں 23rd امام حسن علی ذکرہ نے اذان، نماز،
روزہ، حج وغیرہ کے احکامات ختم کر دیے، جس کے بعد آغا خانی یہ رسم اب ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس گروہ کی نہ تو مساجد ہیں، نہ اذان ہوتی ہے، نہ نماز، روزہ اور نہ ہی مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اس گروہ کے جماعت خانے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سب عبادات زہری ہیں، انسان کا باطن درست ہونا چاہیے، اس لیے یہ فرقہ باطنیہ بھی کہلاتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، آغا خانی اسماعیلی شیعوں کی برِ صغیر میں تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آغا خانی لکھاریوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے گروہ کے لوگ برِ صغیر میں فقہ جعفریہ شیعہ کے ماننے والوں سے بھی پہلے آئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سندھ کے علاقوں منصورہ سے لے کر ملتان تک 954 عیسوی سے لے کر 1005 عیسوی تک ایک اسماعیلی ریاست بھی قائم کی اور بہت سے مقامی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بھی کیا، یا دوسرے الفاظ میں اسماعیلی شیعہ بھی بنایا۔ آغا خانیوں کے 46ویں امام حسین علی شاہ آغا خان اول 1846 عیسوی میں ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، جبکہ 48ویں امام آغا خان سوئم سلطان محمد شاہ نے برِ صغیر میں مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے صدر بھی منتخب ہوئے۔ شیعہ ہونے کے باوجود انہوں نے ترکی کی سنی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کچھ باوثوق محققین کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کا خاندان ابتدائی طور پر آغا خانی اسماعیلی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، تاہم بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح نے اپنا مسلک فقہ جعفریہ میں تبدیل کر لیا، جس کا ذکر بعد میں فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ پاکستان میں آغا خانی زیادہ تر تجارت سے وابستہ ہیں۔ ان کی خاطر خواہ آبادی پاکستانی فوج کا بھی باقاعدہ حصہ ہے۔ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا تعلق بھی آغا خان اسماعیلی شیعہ سے تھا۔ پاکستان میں زیادہ تر آغا خانی ہنزہ اور چترال میں مقیم ہیں۔ سندھ اور کراچی میں رہنے والے اسماعیلیوں کو خوجہ یا خواجہ کہا جاتا ہے۔ خوجہ کا لقب ان کو اسماعیلیوں کے ایک بزرگ پیر صدر الدین صاحب نے عطا کیا، جو کہ اچ شریف نزد بہاولپور پنجاب میں مدفن ہے۔ پنجاب میں رہنے والے آغا خانیوں کو شمسی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ مومناس، خیبر جماعت، گیتی، بدخشانی کا لقب بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے آغا خانیوں کو دیا گیا ہے۔ آغا خانیوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں، تاہم مختلف اندازوں کے مطابق پاکستان میں ان کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خاطر خواہ آبادی بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، عرب ممالک، افریقہ اور مغربی ممالک میں بھی پائی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ آغا خانیوں کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں ہماری ضرور رہنمائی فرمائیے گا، یا آپ کے کوئی دوست یا احباب اس بارے میں جانتے ہیں تو پلیز ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر کے ہماری طرف سے کمنٹ کرنے کی درخواست کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔